میں امجد علی خان صاحب پر امجد بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا دلائل کے اندر وزن ہو سکتا ہے، طریقہ کار درست نہیں رہا. آج آپ بدقسمتی سے اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر آپ کو ایک خاص فوکس، ایک خاص لینس سے دیکھا جا رہا ہے. یہی جدوجہد اگر آپ کم شدت کے ساتھ یا شاید بہتر طریقہ کار سے کرتے تو حالات مختلف ہوتے. دیکھیں اصل میں بات یہ جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ خان صاحب کی حکومت بھی اتنی آئیڈیل حکومت نہیں تھی، تو ہم نے دیکھیں جمہوریت اور آمریت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت میں آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں، تب جمہوریت جو ہے وہ ایوالو ہوتی ہے. تو اصل میں ہم نے تو اپنے غلطیوں سے سیکھا اور اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو ناٹ سپورٹ اسٹیبلشمنٹس رول ان پالیٹکس. اور میرے خیال انہوں نے جو بات کی مسلم لیگ نون والے، اگر ہمیں یہ بات کرے تو میرے خیال میں ان کو اگر میں یہ کہوں کہ ان کو اپنے گریبان میں اگر یہ لوگ پہلے جان کے تو زیادہ بہتر ہوگا. 1985 میں جب مسلم لیگ نون کی پارٹی بنی تھی تو وہ کس نے بنائی تھی؟ ضیاء الحق کے دور میں بنی تھی، ضیاء الحق کے سپورٹ سے بنی تھی. اور شدت کی پالیٹکس کی اگر یہ بات کرے، سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ ہم نہیں کیا تھا. گالم گلوچ کی سیاست کی اگر یہ بات کرے تو بینظیر کے خلاف جتنی پوائزنس کمپین انہوں نے چلائی تھی بیک ان 1990s وہ ہم نے چلائی تھی، وہ تو انہی نے چلائی تھی. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم ان سارے غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھے تو میرے خیال میں تب یہ نظام ہم یہاں پہ بہتر کر سکتے ہیں. اب بھی ہمارے پاس موقع ہے، جس طرح وزیر اعظم صاحب نے مذاکرات کی بات کی اور ہم نے بھی ہمارا جو سنڈے کو ہوا تھا قومی جو کانفرنس یہاں پہ ہوئی تھی اسلام آباد میں، تو اس کے اعلامیے میں بھی یہ شامل ہے کہ ہم مذاکرات پولیٹیکل ڈائیلاگ کے تھرو ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اگر یہ لوگ سنجیدہ ہے پولیٹیکل ڈائیلاگ میں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم نیو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بیٹھ کے اس پہ بات کریں. آپ بالکل کریں، بٹ بنیادی نکتہ کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے؟ بنیادی ڈیمانڈ ایک ہوتا ہے نیرو ڈاؤن، اگر آپ اسے کر دیں امجد بھائی کہ اس کو وہ کیا ہے، بنیادی ڈیمانڈ کیا ہے آپ کے لیے، پوائنٹ آف سٹارٹ کیا ہے؟ بنیادی ڈیمانڈ ہم نے ہمارے جتنے مطالبات تھے وہ ہم نے اپنے اعلامیے میں لکھے ہیں کہ جو الیکشن جو مینڈیٹ چوری ہوئی ہے 8 فروری 2024 کو، ان کی فیئر انویسٹیگیشن ہو کے اور جنہوں نے یہ چوری کی ہے مورد ذمہ داروں کو مورد الزام ٹھہرا کے ان کو سزا دلائی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں نہ ہو، نہ اکانومی میں ہو، نہ اس میں ہو، یہ کیا ہے فورن پالیسی میں. پارلیمنٹ سپریم ہو، پاکستان میں رول آف لا ہو، تب پاکستان آگے بڑھے گا. تو ان ساری چیزوں پہ ہم بیٹھ کے اس پہ ہم بات بھی کر سکتے ہیں اگر یہ سنجیدہ ہو. یہ حکومت میں ہے، مطلب ہونا یہ چاہیے کہ یہ ہمیں اس میں خان صاحب کی رہائی وغیرہ کا تعلق نہیں ہے، پولیٹیکل ڈائیلاگ کے تھرو حل کریں. میں اس میں عمران خان صاحب کی رہائی، دیکھیں خان صاحب کی رہائی کے لیے ہمارا صرف دیکھیں خان صاحب کی رہائی کے لیے جتنی پولیٹیکل اسیران ہیں، جتنی سیاسی اسیران ہیں، چاہے وہ مارنگ بلوچ ہو، چاہے علی وزیر ہو، چاہے اور پولیٹیکل جتنے اسیران ہیں پاکستان میں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فیئر ٹرائل ہو کے ان کو وہ کرے، آزاد کرے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب بزور طاقت ہم ان کو چھڑائیں گے وہاں سے، یا بزور طاقت ہم جیل توڑ کے ہم ان کو رہائی دلوائیں گے، لیکن سسٹم میں رہ کے اور فیئر ٹرائل کر کے ان کی آزادی کا مطالبہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ سیاسی اسیران کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کے نزدیک جو جیل میں ہیں وہ آپ کے لیے اسیران ہے، وہ حکومت کے لیے تو وہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو حکومت یا نظام انصاف مجرم گرداتا ہے. ایک آخری پوائنٹ مجھے رانا صاحب رسپونڈ کر دیجئے گا. یہ مذاکرات کی دعوت اور جو ڈیمانڈ ہے، کچھ بڑی آئیڈیلسٹک چیزیں بھی ہیں اس کے اندر اور اصولی طور پر ان سے آپ انکار نہیں کر سکتے، ان میں سے کچھ ایسا ہے جو گورنمنٹ مان سکتی ہے؟ رانا صاحب اگر اختصار سے فرمائیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو سیاستدان ہے نا وہ بات ہی مذاکرات سے شروع کرتا ہے، اور سیاست میں کبھی بھی ناممکن جو لفظ ہے نا سیاست میں وہ ہے ہی نہیں. تو اور پولیٹیکلی طور پہ ہم پولیٹیکل اسٹوڈنٹس ہیں اور ہماری میں برداشت اور جو ٹالرنس کا جو جذبہ ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہونا چاہیے سیاسی تقاضوں کے مطابق. اب کہیں پہ کمی بیشی ہو جاتی ہے. یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے جو بھی لسٹ رکھی ہے، دیکھیں وہ لسٹ ہمیشہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کی 100 باتیں مانی جائیں. آپ مانگتے ہیں، کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں تارے مانگو گے تو چاند مل جائے گا، یا چاند مانگو گے تو تارے مل جائیں گے.
تو ہمیشہ سے اپنی ایسٹیمیٹس یا جو اپنی لسٹیں اور خواہشات کی ہوتی ہیں ڈیمانڈ بیس ہوتی ہے وہ بڑھا کے رکھی جاتی ہے. اور ہم یہ امید رکھتے ہیں, کچھ اچھی باتیں بھی کی ہیں امجد صاحب نے, اور مجھے سینٹی بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ خود بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ان سے, اور وہ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں. اور وہ آپ کو ہمیں یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ غلطیاں آپ نہ کریں. ہم تو یہ نہیں, ہمیں تو اس پوزیشن میں لا کے کھڑے ٹھیک کرنے والے یہی ٹھیک لوگ ہیں ہے. نا. ٹھیک, ہم تو ایک باب بند کر چکے تھے چارٹر بالکل ٹھیک ہو گیا. راجہ صاحب ایک بات ہے, یہ جو ابھی امجد علی خان صاحب نے جو دلائل دیے ہیں ان میں بڑا وزن ہے اپنی جگہ پر, لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں, اور یہی وہ حقیقی آزادی ہے جو خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد جس کی بات کی تھی, چاہے وہ امریکہ سے ہو یا چاہے وہ اس وقت پاکستان کی کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے حوالے سے ہو. دیکھیں, یہ حقیقی آزادی جو ہے نا, یہ اصل میں نظریہ ضرورت ہے تحریک انصاف. یہ حقیقی آزادی نہیں ہے. اگر حقیقی آزادی ہوتی تو جب ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو مثال کے طور پہ تو وہ بچہ جو ہے وہ پیدائش کے وقت ہی وہ بچے کے بال جو ہوتے ہیں وہ ایک رنگ کے ہوتے ہیں, بالو ٹھیک ہوتے ہیں, ٹانگیں ٹھیک ہوتی ہیں, بالکل سب کچھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ بچہ ایک نشو نما کر کے بڑا انسان بن جاتا ہے. اس کے بیچ, اس عمل کے بیچ میں اس بچے کی جو بھی عادات ہوتی ہیں, وہ ساری عادات جو ہوتی ہیں وہ ایک ہی طرف سے اس میں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہوتا ہے, ایک یونیفارمٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ بچہ 8 صبح سے لے کے تو رات تک جو ہے 10 سال, بچپن سے لے کے 1 سال سے لے کے 20 سال کی عمر تک تو وہ کہتا رہے کہ فوج بھی اچھی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, سارا کچھ ہے. جب اس کے منشور بنتے ہیں, میں بچے سے مراد ہے تحریک انصاف, جب منشور بناتی ہے سیاسی جماعت, پہلا منشور اٹھا کے دیکھ لیں ان کے منشور میں کہیں یہ جو باتیں آج کر رہے ہیں ان باتوں کا کہیں ذکر ہے, ان کا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیں. اچھا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا 13 کا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا 18 کا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا 8 کا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیں. کسی بھی تحریک انصاف کے منشور میں وہ باتیں نہیں ہیں جو آج یہ میرے بھائی قابل احترام باتیں کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کے سب سے بڑی بات یہ کہ اس حد تک دیکھیں, آپ کو پتا ہے کرونا جب آیا تھا تو کرونا کے بیچ میں جو اس کی سپرویژن ایک سپروائزنگ کمیٹی بنی تھی, جی جی, اس کے بیچ میں یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ ماڈل انٹروڈیوس کرایا تھا. پھر اس کے بعد اکانومی کا ماڈل آیا تھا, پھر اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا. حکومت جو تھی انہوں نے الیکٹڈ لوگوں کے ذریعے یہ حکومت نہیں چلوا سکے تھے, حکومت ان کی نان الیکٹڈ لوگ چلا رہے تھے. اس میں پھر وہی لوگ تھے جو کہ ایکسپرٹس تھے, فائنینشیل ایکسپرٹس تھے, یا وہی لوگ جو انہی اداروں میں سے ان کا تعلق تھا, حکومت بھی ان کی وہی چلا رہے تھے. فیض حمید صاحب جو تھے ان کے گرو تھے, ان کے اس وقت بہت قریبی ساتھی تھے, وہ ان کی حکومت چلانے میں ان کو سب سے زیادہ تجاویز دیتے تھے. تو اب جب یہ سارا کا سارا نقشہ بدل گیا اور ان کو وہ خوراک نہیں مل رہی, تو اب آگے سے یہ بلک کے اب یہ پکار رہے ہیں کہ جناب یہ نظام غلط ہے, یہ نظام غلط ہے. او بھائی, یہ 100 بلین کے جب اثاثے آپ بنانے کی بات کرتے تو یہ 100 بلین کے اثاثے 1 بلین سے شروع ہوں گے نا, تو آپ کی جماعت کی بھی جو سیاسی عمر 20 سال 21 سال تو ہے,